الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال ہم غم خاروں کے آقا محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور مزید خوشخبری سنیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ تو معجزہ زیادہ سنا ہے نا خوشخبری کا، پھر فرمایا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور کل بروز قیامت اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے اور اس میں کتنی خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے۔ ایک خوشخبری نہیں مگر 4 5 خوشخبریاں ہیں۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ جو صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ رحمت تو ایک ہی بہت ہوتی ہے، ہم ساری عمر ایک رحمت کا تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ پر رحمت کی نظر فرما، مگر یہاں پر خوشخبری کیسی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صرف یہی تک نہیں، فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ان کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری ہمارے لیے اس میں سعادت ہے۔ شہید اسے کہتے ہیں کہ جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی یہی معجزہ سنایا جا رہا ہے کہ کل بروز قیامت اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ صرف چند مرتبہ درود پاک پڑھنا، اور جو سارا دن شب و روز درود پاک پڑھتا ہو اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شب و روز ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ کس میں کھلی نشانیاں ہیں؟ یہاں پر خانہ کعبہ کے تقدس کا بیان ہو رہا ہے کہ کس میں کھلی نشانیاں ہیں؟ جو مقام ابراہیم ہے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی، اس میں کھلی نشانیاں ہمارے لیے۔ کھلی نشانیاں کیا ہیں؟
اگر آپ تفسیر پڑھیں یا کوئی خانہ کعبہ گیا ہو، دیکھا اس نے کہ کبھی آج تک جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے اس کے اوپر سے کبھی کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ اللہ اکبر، یہ کھلی نشانیاں ہیں، یہاں تک کہ یہاں پر کوئی پرواز اس کے اوپر سے نہیں گزرتی۔ اور اگر کوئی خانہ کعبہ کے پاس گیا ہو، حج یا عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ گیا ہو، اس نے دیکھا ہو کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی ہماری آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایسی آنسوں کی جڑی لگتی ہے کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور اللہ اکبر، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خانہ کعبہ کو چھوئے، یقین جانیں قسم والی بات ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کرنٹ پڑ گیا ہو، اتنا روب اور دبدبہ ہے خانہ کعبہ کا، اتنی اس کی عظمت ہے۔ یہاں پر بھی خانہ کعبہ کا وہی بیان کیا جا رہا ہے، عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ آگے سنیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو خانہ کعبہ کی حدود میں یعنی حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اگر کوئی قتل کر کے، کوئی چوری کر کے یہاں پر جا کے چھپ جائے گا، اس پر کوئی حد نہیں لگے گی، اس کو وہاں پر مارا نہیں جائے گا، بلکہ یہاں تک کہ یہاں پر شکاری کرنے والا نہ کوئی ہرن کو پکڑتا ہے اور نہ کسی جانور کو پکڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو حرم کی حدود میں داخل ہو گیا اس پر کوئی حد نہیں ہے، اس کو امن ہی امن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ کس پر حج فرض کیا گیا ہے؟ جو اس کی اطاعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے جو حج کرنے جائے اور اتنا مال ہو، زیادہ راہ ہو اس کے پاس جو حج کر کے واپس بھی آ جائے اور اتنا مال اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے جائے جو اس کی واپسی تک ختم نہ ہو، یہ اس پر حج فرض ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پورے جہان سے بے پرواہ ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر پوری کائنات حج کا انکار کر دے، کوئی بھی بندہ حج پر نہ جائے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور سارا جہان اگر حج پر چلا جائے پھر بھی وہ بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حج کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، آگے سنیے حدیث پاک، اسی ضمن میں 3-4 حدیث پاک عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے اور بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب ان کو ڈرائے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، گناہ سے ڈرائیں اور ان کو خوشخبریاں بھی سنائیں۔ یہاں پر یہ حدیث پاک سنیے ذرا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، جس کے پاس اتنی مال و دولت ہے پھر وہ حج پر نہ جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، الامان والا حفیظ، علم ہوتا نہیں ہے، باپ بیٹے سے پیسے چھپا رہا ہوتا ہے اور بیٹا باپ سے پیسے چھپا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ قربانی نہیں کرتے۔ اگر اتنی استطاعت ہے، 4-5-6 لاکھ حج کی استطاعت کے مطابق پیسے ہم نے جوڑے ہوئے ہیں، اس پر حج فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور حج کو نہیں جاتا پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، اس حدیث پاک میں ہمارے لیے کتنی زیادہ عبرت ہے، کتنی زیادہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج کو نہ جائے۔ الامان والحفیظ، میں نے خود اپنے کانوں سے کئی مرتبہ سنا ہے، بعض لوگوں کو حج کا کہا جائے تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کہ بھئی بیٹیاں جوان ہیں، یہ حج سے زیادہ افضل ہے کہ ان کی شادی کی جائے۔ الامان والحفیظ، ہم اپنے ایمان کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اگر ہمیں نہیں علم کہ حج فرض ہے اور بیٹی کی شادی اس کے بعد ہے، ہم حج کو فرض کو اس کے بعد کرتے ہیں، یقین جانیں کلمہ کفر بول کر اپنے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر علم کا نہیں پتہ تو اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے۔ حدیث پاک اپنے سامنے رکھے، جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا، اللہ اکبر، اس کے لیے کیا ہے؟
کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، جو حج کی جس کو لالچ ہوتی ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، یا جس کو عارضی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھر ثواب کیسے بناتا ہے۔ سیدنا علی ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے کافی عرصہ بیت گیا، 3-4 سال بیت گئے، مگر حج کی آرزو پوری نہ ہوئی، دعا قبول نہ ہوئی۔ دعائیں کرتے، شب اور روز دعائیں کرتے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حج بھی نصیب کر دے، میں بھی حج کر کے آؤں۔ 3-4 سال بیت گئے، کہتے 4تھا سال آیا، حج کا موسم آیا، جانے کا وقت ہے، پھر شب و روز نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا تھا، اے باری تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرما دے، مگر پیزادے راہ نہیں تھا، مگر سچی لگن تھی۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا؟ کہتے رات کو میں سوتا ہوں تو خواب کے اندر نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شان قدرت اپنا عطا فرماتے ہیں، خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی ابن جوزی اس مرتبہ حج کو چلے جانا۔ کہتے صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، مگر اس وقت میری خوشی ادھوری رہ جاتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے میرے پاس تو زیادہ راہ ہی نہیں ہے، میں کیسے حج کو جاؤں گا۔ خوشی ادھوری رہ جاتی ہے۔ پھر اسی شب پھر روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے، حج کے لیے دعا کرتے ہوئے روتے روتے سو جاتے ہیں۔ پھر وہی معاملہ کہ خواب میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابن علی جوزی اس مرتبہ تم حج کو چلے جانا۔ کہتے پھر بہت خوشی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام دوسری مرتبہ میرے گھر تشریف لائے، مگر پھر خوشی اسی وقت دوری ہو جاتی ہے جب یہ سوچتا ہوں میرے پاس تو زیادہ راہ نہیں ہے۔ کہتے اس وقت نبی علیہ السلام کا چہرہ اتنا پیارا ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں مگن ہو جاتا ہوں، یہ بات کہہ نہیں پاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو زیادہ راہ نہیں ہے۔ کہتے اگر آج تشریف لائے تو میں اپنا مسئلہ ضرور عرض کروں گا۔ پھر تیسری رات ہوتی ہے، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، پھر نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ اے ابن علی جوزی اس مرتبہ تم حج پر چلے جانا۔ ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے پیسے نہیں ہیں، زیادہ راہ نہیں ہے، میں کیسے جاؤں گا۔ فرمایا کہ تو علی بن جوزی تم پریشان نہ ہو، اپنے گھر کی فلاں جگہ کو کھودو، وہاں پر تمہارے دادا کی ایک زرہ دفنائی ہوئی ہے، اس کو نکالو، اس کو بیچو، ان سے جو پیسے حاصل ہوں اس سے تم حج کر لینا۔ کہتے صبح جب ہوئی تو خوشی میری اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا مجھے راز بتا دیا، اتنی بڑی دولت عطا فرما دی، حج کا سبب بھی بن گیا۔ کہتے صبح ہوئی تو وہی جگہ میں نے اکھاڑی، جب دیکھا تو وہاں پر واقعی میرے دادا کی زرہ پڑی ہوئی تھی، اور ایسے تھی کہ جیسے کسی نے میرے لیے رکھی ہو، کہ اس پر ایک نشان بھی نہیں تھا، بالکل نیو تھی، 0 میٹر کہہ لیں۔ کہتے میں نے صبح ہوتے ہوئے سیل کی اور حج کے ارادے سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے جو حج کا استطاعت رکھتا ہو، یا حج کی استطاعت ہو، یا جس کو حج کی لالچ ہو، جو ہر وقت حج کا سوچتا رہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا سبب ایسے بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں آگے ذرا کہ نبی علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کتنی پیار، کتنا الفت ہے ہمارے ساتھ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ اے صحابہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا تم حج کیا کرو۔ ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کرتے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ حج فرض ہے، یہ ہر سال حج فرض ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے؟ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے، وحی الہی کا انتظار کرتے رہے، چپ رہے، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بیتی، پھر وہی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کیا کرو، یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے کہ ہر مرتبہ حج فرض ہے؟ پھر بدستور نبی علیہ السلام خاموش رہے، ابھی زبان اقدس سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا۔ پھر وہی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کیا کرو، یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ ہر سال فرض ہے؟ جب یہ تیسری مرتبہ کیا ہے کہ خاموش ہو گئے تو زبان اقدس سے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر میں تمہارے جواب میں ہاں کہہ دیتا، سوال کے جواب میں، تو خدا کی قسم تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا ہے۔ میں وحی الہی کا انتظار کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نہیں بولا کہ ہاں کہہ دیا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جانا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میری امت کے لوگ بہت زیادہ غریب ہوں گے، وہ ہر سال حج ادا نہیں کر سکیں گے، وہ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج پتہ نہیں کیسے ادا کریں گے، ہر مرتبہ کیسے ادا کریں گے۔ اور یاد رکھنا، جب تک میں خاموش رہتا ہوں بار بار سوال نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھی کہ وہ بار بار سوال کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار پوچھتے تھے، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ گائے موٹی تازہ ہو یا پتلی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس کثرت سوال کی وجہ سے پہلی امتیں تباہ ہوئی تھی۔ اے صحابہ، جب تک میں خاموش رہتا ہوں اس وقت تک تم سوال نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری، کتنا ہم سے عشق ہے نبی علیہ السلام کو کہ ہمارے ایک ایک چیز کا نبی علیہ السلام کو اتنا زیادہ احساس ہے کہ ہمیں مشقت میں پڑھنا ان کو ناگوار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیے ایک اور حدیث پاک، جو حج پر جاتے ہیں ان کے لیے کیا کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کرنے والا حاجی ہے وہ اپنے خاندان میں سے 400 ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ 400 بندہ، اتنی بڑی حدیث پاک کہ ایک خاندان، کوئی بھی خاندان دیکھے، میرا خیال ہے جتنا مرضی بڑا خاندان ہوگا تو 100 یا 150 سے زیادہ اس کے افراد نہیں ہوتے، مگر یہاں پر نبی علیہ السلام پر ہم پر کتنا زیادہ کرم در کرم ہے کہ 400 بندوں کی وہ شفاعت کرے گا۔ مگر مزید بھی ارشاد فرمایا کہ حاجی حج کرنے والا اس دن ایسے ہوگا کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ اللہ اکبر، یہ حج کے فضائل ہیں۔ حاجی حج کرنے والے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنے فضائل عطا فرمائے۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کے ارادہ سے نکلا، حج کے سفر میں وہ فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کو جتنے بھی حج ہیں سارے حجوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جو عمرہ کی نیت سے نکلا گا اور راستے میں فوت ہو گیا، جیسے بھی فوت ہوا اس کو قیامت تک کے عمروں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ جہاد کی نیت سے نکلا، جہاد میں مارا گیا، شہید ہو گیا، قیامت تک وہ غازی لکھا جائے گا، ہر وقت اس کو غازی کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ خوشخبریاں اس کے لیے جو حج کے ارادہ سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے ذرا، جو حج کے ارادہ سے نکلتا ہے تو کیا ہمارے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک تو حج ہماری بخشش کروائے گا، دوسرا خانہ کعبہ بھی ہماری بخشش کروائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں تورات شریف میں لکھا ہوا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 70,000 مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں میں سونے کے زنجیر، سونے کے سنگل ہوں گے کہ اس خانہ کعبہ کو اس کے ساتھ کھینچ کر حشر کے میدان میں لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کو کھینچا جائے گا تو خانہ کعبہ رک جائے گا، اڑ کے کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا باری تعالیٰ پہلے میرے ایک سوال مانا جائے، اس کے بعد میں اپنی جگہ سے ہلوں گا۔ فرمایا جائے گا، فرشتہ فرمائے گا، سوال کرے گا کہ تمہاری کیا آرزو ہے، کون سی ایسا سوال ہے جو پورا کیا جائے۔ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ جو میرے قریب مدفن ہیں، جو میرے پڑوس میں مدفن ہے، حج کرنے کے لیے آئے تھے، فوت ہو گئے، ان کے حق میں میری شفاعت قبول کی جائے، میرے ساتھ ان کو حشر میں لے کر آیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت حکم ہوگا کہ خانہ کعبہ کی یہ شفاعت قبول کی جاتی ہے، اسی وقت
جو حاجی فوت ہوئے ہوں گے ان کو زمین سے نکالا جائے گا، تلبیہ کرتے ہوئے اٹھیں گے اور خانہ کعبہ کے ساتھ حشر میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب پھر خانہ کعبہ کو چلنے کا کہا جائے گا تو پھر خانہ کعبہ وہی کہے گا کہ ایک میرا سوال ایک اور باقی ہے، جب تک یہ پورا نہیں ہوگا میں یہاں سے ایک قدم ہی نہیں ہلوں گا۔ پھر وہی فرشتہ ندا کرے گا، اب تمہارا کیا سوال ہے؟ پھر وہ یہی کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، جو حج کے ارادہ سے آئے تھے وہ گناہ گار جو دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، حج کیا، وہ ان کو لوگوں کو بھی میرے ساتھ حشر کے میدان میں بھیج۔ فرشتہ فرمائے گا کہ اے کعبہ، وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ بعض ان میں تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تو جہنم پھر واجب ہو چکا ہے، تو یہ کیسے مانا جائے گا؟ پھر عرض کرے گا یا باری تعالیٰ، جب تک میرا یہ سوال نہیں مانا جائے گا میں ایک قدم ہی نہیں ہٹاؤں گا یہاں سے۔ پھر وہی صدا آئے گی کہ خانہ کعبہ کے یہ بھی سوال مان لیا جائے۔ پھر وہ بھی لوگ بلائے جائیں گے، وہ ان کے ایسے سفید چہرے ہوں گے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ لے کر حشر کے میدان میں جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بہت پیارا واقعہ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادہ سے 14 سال لگاتار حج کے ارادہ سے جاتا رہا۔ ہر مرتبہ میں کیا دیکھتا تھا کہ ایسا ایک درویش، ایک نیک آدمی، درویش کہہ لیں، کہ خانہ کعبہ کا گلاؤ پکڑتا، روتا روتا ہر وقت یہی کہتا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا، اور اس کے جواب میں یہی جواب آتا لا لبیک، اے بندے تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، کوئی تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ کہتے 14 سال میں اس درویش کو دیکھتا رہا۔ جب 14واں سال آیا تو میں نے اس بندے کو کہا کہ کیا تو بہرا ہے؟ تو سنتا نہیں کہ ہر مرتبہ تجھے ایک ہی جواب آتا ہے؟ تو کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور پیسے ضائع کر کے حج کے لیے آتا ہے جبکہ تمہارا حج قبول ہی نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ ایک پرچی میری جولی میں آ کر گرتی ہے۔ کہتے ہیں سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اب یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے وہ درویش بندہ کہتا ہے کہ مالک بن دینار، خدا کی قسم تو 14 سال کی بات کر رہا ہے، اگر 1400 سال بیت جائیں، ہر روز حج ہو اور ہر روز میں یہ صدا لگاؤں لبیک اللہم لبیک، اس کے مقابلے میں یہ مجھے جواب آئے کہ لا لبیک، خدا کی قسم میں ہر وقت یہی صدا لگاؤں گا۔ پرچی آتی ہے، جب کھولتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کیا مالک بن دینار تو میرے بندوں کو مجھ سے دور کر رہا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ جو میں اسے لا لبیک کی صدا لگاتا ہوں کہ میں اس کا حج قبول نہیں کرتا؟ فرمایا کہ یہ تو 14 سال سے خدا کی قسم جب حج قبول کر رہا ہوں لوگوں کے اس بندے کی وجہ سے قبول کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا واقعہ ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ اگر ہماری بات نہ سنی جائے، دعا نہ سنی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قیامت والے دن ہماری باتیں مانی جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند آئے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ بری ہو۔ جیسے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں کروڑوں روپیہ مل جائے، ہمارا بانڈ اتنے کا لگ جائے، ہو سکتا ہے بانڈ لگے اسی دن وہ ڈاکو آپ سے چھین لے، آپ کی دولت بھی جاتی رہے اور آپ کی جان بھی جاتی رہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ہر وقت حج کی سعادت عطا فرمائے، ہمیں بھی شب و روز حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتے رہنا چاہیے باری تعالیٰ ہمارے حق میں بھی حج عطا، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی روزہ رسول پر حاضری دیں جیسا کہ حاجی روزہ رسول پر بھی حاضری دیتے ہیں، وہاں بھی صدائیں لگاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔